فرشتے سب لکھ رہے ہیں. مسجد میں جب ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے ایک حدیث سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں آتا پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا نیکی دیتا. اس کے بعد گائے، اس کے بعد بکری بھیڑ، اس کے بعد مرغی. یہ فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا پورا اعمال جو آپ انشاءاللہ بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب لکھا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بیتی ہوگی تو یہ ہوگی کہ 8-10 ہزار لوگ انڈائی کھیل کے الحمدللہ ان باتوں کے لیے وعدہ کیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس پر یہ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ فکر کرنا ہے لوگ سارے لوگوں کو مل کر کے یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارا ایک دوست کو افطار ہم کرائیں گے. بولے تو انشاءاللہ. میرے عزیز دوست لاسٹ ایک بات اور بولنا بس اب ٹائم سے. رمضان میں مصنون دعاؤں کا انتخاب آپ کیجئے. افطاری کی دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے، ہم کو پتہ ہونا چاہیے. روزہ رکھنے کی دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے. اور کچھ نہیں یاد ہوتا ہے تو کم سے کم استغفار اچھے سے یاد ہونا چاہیے. توبہ کرنے کا طریقہ اچھے سے یاد ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے دعائیں اچھے سے یاد ہونے چاہیے کہ آج ہم تراویح میں جائیں گے تو یہ دعا مانگیں گے، رات کو تہجد نمازیں پڑھیں گے تو یہ دعا کریں گے، قیام اللیل کریں گے تو یہ دعا کریں گے، صبح کے نماز میں یہ دعا کریں گے، عصر کی نماز میں یہ دعا کریں گے، ظہر کی نماز میں یہ دعا کریں گے. مغرب کے وقت سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مغرب کے وقت یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سب لوگ یاد کریں گے نا؟ کچھ کرنا نہیں. آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، اسے سرچ کیجیے اور یاد کیجیے. میرے عزیز ساتھیوں بس بات اتنا ہے، اس پورے مجمع کا ایک ایک فرد اگر اپنے ذمہ لے لے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کے آنے سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو پاک کر لینا، اپنے دل کو پاک کر لینا، جتنے عداوتیں بغض و کینہ ہے سب کو صاف کر لینا، بھائی بہن دوست احباب غریب یتیم مسکین ماں باپ سے سب لوگوں سے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا اور مسکرا کر کے بات کرنا. اور جو غریب مسکین یتیم ہمارے گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے اگل بغل پڑوس کے ہیں، ان تک افطار کا پیسہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی فروری کے 2 تاریخ کو پیسہ ہم کو ملے گا. ان کے افطار کے انتظام پہلے کر دینا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں آپ کی رمضان کیسے گزرتی ہے. بولے تو انشاءاللہ. ایک بات اور ہم نے کہا تھا اس کو پھر یاد دلانا چاہ رہے 1 سیکنڈ سے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیسہ دیا ہے اس کا زکوٰۃ کوشش کرے پہلے ہی اسرے میں نکالے، تاکہ جن لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس افطار کا انتظام نہیں ہوتا، جن لوگوں کے پاس پانی اچھا دستیاب نہیں ہوتا، ان تک آپ کے اس زکوٰۃ کے پیسے سے ان کا سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے. اور انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں. دوست احباب جتنے بھی ہمارے ہیں یہ سب ہم لوگ مسلم بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں آتا پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا نیکی دیتا. اس کے بعد گائے، اس کے بعد بکری بھیڑ، اس کے بعد مرغی. یہ فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا پورا اعمال جو آپ انشاءاللہ بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب لکھا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بیتی ہوگی تو یہ ہوگی کہ 8-10 ہزار لوگ انڈائی کھیل کے الحمدللہ ان باتوں کے لیے وعدہ کیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس پر یہ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ فکر کرنا ہے لوگ سارے لوگوں کو مل کر کے یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارا ایک دوست کو افطار ہم کرائیں گے. بولے تو انشاءاللہ. میرے عزیز دوست لاسٹ ایک بات اور بولنا بس اب ٹائم سے. رمضان میں مصنون دعاؤں کا انتخاب آپ کیجئے. افطاری کی دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے، ہم کو پتہ ہونا چاہیے. روزہ رکھنے کی دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے. اور کچھ نہیں یاد ہوتا ہے تو کم سے کم استغفار اچھے سے یاد ہونا چاہیے. توبہ کرنے کا طریقہ اچھے سے یاد ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے دعائیں اچھے سے یاد ہونے چاہیے کہ آج ہم تراویح میں جائیں گے تو یہ دعا مانگیں گے، رات کو تہجد نمازیں پڑھیں گے تو یہ دعا کریں گے، قیام اللیل کریں گے تو یہ دعا کریں گے، صبح کے نماز میں یہ دعا کریں گے، عصر کی نماز میں یہ دعا کریں گے، ظہر کی نماز میں یہ دعا کریں گے. مغرب کے وقت سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مغرب کے وقت یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سب لوگ یاد کریں گے نا؟
کچھ کرنا نہیں آتے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، اسے سرچ کیجیے اور یاد کیجیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بس بات اتنا ہے، اس پورے مجمع کا ایک ایک فرد اگر اپنے ذمہ لے لے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کے آنے سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو پاک کر لینا، اپنے دل کو پاک کر لینا، جتنے عداوتیں بغض و کینہ ہے سب کو صاف کر لینا، بھائی بہن دوست احباب غریب یتیم مسکین ماں باپ سے سب لوگوں سے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا اور مسکرا کر کے بات کرنا، اور جو غریب مسکین یتیم ہمارے گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے اگل بغل پڑوس کے ہیں، ان تک افطار کا پیسہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی فروری کے 2 تاریخ کو پیسہ ہم کو ملے گا، ان کے افطار کے انتظام پہلے کر دینا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں آپ کی رمضان کیسے گزرتی ہے، بولے تو انشاءاللہ۔ ایک بات اور ہم نے کہا تھا، اس کو پھر یاد دلانا چاہ رہے 1 سیکنڈ سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیسہ دیا ہے اس کا زکوٰۃ کوشش کرے پہلے ہی اسرے میں نکالے، تاکہ جن لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس افطار کا انتظام نہیں ہوتا، جن لوگوں کے پاس پانی اچھا دستیاب نہیں ہوتا، ان تک آپ کے اس زکوٰۃ کے پیسے سے ان کا سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے، اور انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں۔ دوست احباب جتنے بھی ہمارے ہیں، یہ سب ہم لوگ مسلم بھائی